رسول بکری صاحب، آپ کی نظر میں جو فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہاں لیک کیا ہے؟ کیونکہ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی اور جو پروسیڈنگز تھیں اس میں بھی دکھائی دے رہا تھا کہ جو وکلا تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی آپس میں ہی کوارڈینیشن نہیں تھی، تو پارٹی میں جو اختلافات کی خبریں تھیں کیا اس کا اثر بھی ہوا ہے؟ اس وجہ سے اس انداز سے نہیں لڑا گیا اس کیس کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا تعلق آرگیومنٹ سے ہے۔ اب دیکھیں، حامد خان کی جو آرگیومنٹ تھی جس میں کہ آج تلخی بھی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب جو اس وقت پریزائڈ کر رہے تھے، جج صاحب، کہ دیکھیں کہ اگر ایک پہلے فیصلہ 13 ججز نے دیا ہے یا 11 یا 12 نے دیا ہے، تو اس کی کم تعداد میں جو بینچ بنتا ہے کیا وہ فیصلہ دے سکتا ہے، کیا وہ کیس سن سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر حامد خان نے کہا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، مثال دی کہ سپریم کورٹ کا ایک پہلے سے فیصلہ ہے جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے دیا ہے۔ اب اگر آپ جوڈیشری کی تاریخ کو دیکھیں دنیا میں یا کہیں بھی، تو پریسیڈنٹ ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے، ایک انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ پریسیڈنٹ کو آپ نے اگر بالائے طاق رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی آرگیومنٹ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں تو کوئی آرگیومنٹ نظر نہیں آتی۔ کہ بات سے یہ نہیں ہے کہ آرگیومنٹ نہیں تھی، ایویڈنس نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کی جو ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے یا الیکٹورل ورڈکٹ کی جو ایک جوڈیشیل انڈرسٹینڈنگ ہے فرام کامن سینس پوائنٹ آف ویو، وہ کیا ہے کہ جس طرح سلمان غنی صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ چلو آپ کہہ دیں کہ جی کہ پارٹی تو وہاں موجود نہیں تھی جو ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ مطالبہ تھا جس کا کہ ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں۔ کون سے قانون کے مطابق آپ وہ سیٹیں دے سکتے ہیں رولنگ کولیشن کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو؟ ان کو تو جو ان کی پروپورشنز تھا وہ مل سکتا تھا، جو ان کو مل گیا۔ جو سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی تھیں وہ کسی اور کو دینے کے لیے آئین میں یا قانون میں آپ کو کوئی دلیل بھی، مجھے کوئی دلیل نظر نہیں آئی۔ لیکن میں ایک اور بات کہہ سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ عدالتی فیصلہ تھا، ایک سال سے ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، تو عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ کا جو تحفظات ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 ججز کے فیصلے کو 7 ججز کے فیصلے نے انڈو کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی، یہ آرگیومنٹ ہے حامد خان صاحب کی، اور میرے خیال میں کہ اس آرگیومنٹ میں وزن ہے۔ لیکن میں بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1954 میں جب اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا اور سندھ اسمبلی نے اس کو ریسٹور کیا قاضی اپنا مولوی تمیز الدین کیس میں، تو کون سپریم کورٹ میں لے کے گیا تھا کیس کو؟ کوئی پاکستان کا حزب اختلاف کا یا حکومت میں بیٹھا ہوا کوئی سیاستدان نہیں تھا، گورنر جنرل غلام محمد تھے۔ آج دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اسمبلی میں نمائندگی سے محروم کرنے کے لیے مقدمات آج کی آپ کی سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں۔ یہ کون سے آئین، کون سی جمہوریت کی خدمت ہے؟ تو یہ چہرے، یہ مہرے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہ لوگ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ ایک پاکستان نہیں، کوئی 3-4 قسم کے پاکستان ہیں۔ ایک پاکستان عوام کا ہے، ایک پاکستان اشرافیہ کا ہے، ایک پاکستان حکمران طبقہ کا ہے جو اس کا اتحادی بنی ہوئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس فیصلے کے دور اثر نتائج ہوں گے۔ حکومت کبھی ان حربوں سے مضبوط نہیں ہوتی۔ پہلے بھی تو عددی اکثریت موجود ہے، اور جس طرح سے بنی ہے وہ ایک مذاق ساری دنیا میں، ایک فارم کا نمبر بنا ہوا ہے بدقسمتی سے، اس کا نمبر وہی ہے جس سال پاکستان بنا تھا، اور وہ ایک مذاق نہیں، ایک تاریخ کا ایک سانحہ لگتا ہے کہ جس سال 47 کوئی اور ہی نام اس کا رکھتے، 49 کر دیتے، 54 کر دیتے۔ تحفظات تو ڈے 1 سے تھے، لیکن ان تمام تر تحفظات کے باوجود حکومت اپنی جگہ پر موجود ہے اور کام کر رہی ہے، اور دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی سپیس مل سکتی ہے یا جو مشکلات ہیں اس میں کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ اس کے کتنے امکانات ہیں؟ رسول بکری صاحب، اس پولیٹیکل سینیریو میں پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں، سیاسی مستقبل؟
ایسی پارٹیوں کا مستقبل ایسے ماحول میں، ایسے نظام میں کیا ہو سکتا ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کیا ہو سکتی ہے. انہوں نے جس نے بھی، مجھے نہیں معلوم کس نے، کہ راستے تو بند کر دیے ہیں. لیکن تحریک انصاف کو میرے نزدیک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جمہوری عمل کا حصہ بننے میں کبھی کوتاہی نہیں کی. انتخابات میں بلہ ان سے چھین لیا گیا. یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے. انہوں کو کسی کو ٹماٹر، کسی کو اینک، کسی کو کچھ، کسی کو خربوزہ اس طریقے سے دے کے انہوں نے، اس کے باوجود انہوں نے الیکشن لڑا، انہوں نے بیکاٹ نہیں کیا. پھر آگے چلیں کہ انتخابات ہوتے ہیں اور نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے ہم شاہد ہیں، آپ سب شاہد ہیں. پھر اس کے بعد ہر چیز بند ہو جاتی ہے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں پچھلے راستے نکل کے کہیں چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، فارم تبدیل ہو جاتے ہیں. پھر بھی انہوں نے ان کا جمہوریت کا حصہ بننے کی کوشش کی. اسمبلی میں آ گئے، حلف اٹھایا، احتجاج کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا. ایک فیصلہ، دوسرا فیصلہ، تیسرا فیصلہ، کہ ایک ایک شخص کے اوپر 100 سے زیادہ مقدمات بنے ہوئے ہیں. اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ ان کو آپ رہا کریں ضمانت پر، پھر ان کو پکڑ کے دوبارہ اندر کر دیا جاتا ہے، ایک اور مقدمہ سامنے ہوتا ہے. لیکن رسول بخش صاحب، اس دوران کچھ پولیٹیکل فیصلے بھی پاکستان تحریک انصاف نے لیے. سڑکیں گرم کرنے کا ارادہ رکھا، اس کو کبھی ترک نہیں کیا. ایک کے بعد ایک فائنل کال، اور ان فائنل کالز میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا. کیا یہ تمام سیاسی فیصلے درست تھے پاکستان تحریک انصاف کے؟ بالکل درست ہے. جب آپ کو وہ فیصلے مل رہے ہیں جو دنیا کا کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی عدالت نہیں دے سکتی، اگر وہ جمہوری ہے تو آپ کے لیے راستہ کیا رہ جاتا ہے. انہوں نے کوئی باقی ملکوں کی طرح سے انہوں نے کیونکہ آرم سٹرگل تو شروع نہیں کی. آپ دیکھیں کہ 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے منتخب حکومت بلوچستان کی ختم کی تھی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ انہوں نے جلوس نہیں نکالے تھے، انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا تھا. اور تقریباً 6-7 سال تک وہ جنگ وہ لڑتے رہے، جاری رہی. انہوں نے وہ تو نہیں کیا. ان کی یوتھ نے آ کے ڈنڈے کھائے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، سڑکوں کے اوپر ان کو گھسیٹا گیا ہے، عدالتوں میں ان کو کوئی رعایت نہیں مل رہی. تو جمہوری عمل کا ابھی تک تحریک انصاف حصہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے مزاج میں ہے کہ وہ اگر ایک ہی، اس وقت جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک گروپ تو نکلا تھا جس نے کال ذوالفقار تحریک چلائی تھی. کیا وہ دہشت گرد نہیں تھے؟ یا ANP نے یہ، اور اس وقت جو اکٹھی تھی رسول بخش صاحب تھوڑا کلیئر کیجئے گا، آپ جمہوری عمل کا حصہ کسے قرار دے رہے ہیں؟ اسمبلیاں توڑ دینا اور اب بھی یہ بات کرنا کہ اسمبلی توڑ دیں گے یہ جمہوری عمل ہے، پھر اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی باتیں کرنا، ریڈ زون میں داخل ہونا، جو کچھ ہوا گزشتہ احتجاجوں میں، کیا وہ سب جمہوری عمل تھا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بات سنیے، ایک جمہوری عمل ہے اور ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. کہ احتجاج کرنا جمہوری عمل ہے، لیکن جمہوری عمل کرتے ہوئے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کون سا جلسہ، جلوس، دھرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو پرامن رہا ہو؟ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں تشدد آ جاتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے مزاج میں نہیں ہے، لیکن مجمع کے مزاج میں ہوتا ہے. قانون کی خلاف ورزی ہو جائے، اس کے لیے جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے وہ بالکل سزا کے حقدار ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صرف تحریک انصاف کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا مسلح جدوجہد کرے، گریلا وار بن جائے جو نہیں بنے گی، یہ نہ بننا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ احتجاج کرے، اور احتجاج کے لیے اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف تیار ہے. اس کے لیے بہت تیاری کرنی پڑے گی، بہت بڑی جنگ لڑنی پڑے گی، اور جب تاریخ فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ نہیں ہوگا جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا. ٹھیک ہے. تو